اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اور کہا گیا لوگوں کو کہ کیا تم اکٹھے ہو گئے ہو، لعلنا نتبع السحرۃ، شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوئے غلبہ پانے والے۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے جادوگر، قالوا لفرعون، تو کہنے لگے فرعون کو، ان لنا لاجرا، کیا ہمیں کچھ اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی ملے گی، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم غلبہ پانے والے۔ قال نعم، کہا فرعون نے، جی ہاں، وانکم اذا لمن المقربین، اس وقت ہوں گے تم مقربین میں سے، قریبی لوگوں میں سے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، بس ڈالا انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور کہنے لگے لوگ، قسم ہے فرعون کی، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس ہوا اچانک نگلتا ہوا ان کو جو انہوں نے ڈالا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا۔ قال، کہا فرعون نے، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے سکھلایا تمہیں جادو، فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار کے اندر اللہ رب العزت کا پیغام لے کر گئے، تو فرعون نے یہ کہا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں آپ کو قیدیوں میں سے بنا دوں گا، قید کر لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں واضح اور کھلی نشانی لے آؤں تو فرعون نے کہا کہ پھر لاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا اور تخت کی طرف گیا، اور فرعون کرسی سے نیچے گرا۔ بات آپ کے سامنے آ چکی تفصیل سے۔ پھر فرعون نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر مقابلہ ہو جس کے اندر لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے وہ کرندے وغیرہ بھیجے، جس کے اندر جادوگروں کو بھی دعوت دی کے بلایا گیا۔ اب سارے کے سارے جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس کے بعد کا جو منظر ہے اس کا ذکر ہے ان آیات کے اندر، کہ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر اس وقت کہا فرعون نے ان لوگوں کو کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے جو ہمارے جادوگر ہیں، اگر تو یہ غالب آ گئے تو پھر ہمارا وہی طریقہ کار چلتا رہے گا جو پہلے چل رہا ہے، اسی طرز پر ہم چلتے رہیں گے۔ تو جب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جادوگر بھی آ گئے، تو جادوگروں نے بھی آپس کے اندر ایک مشورہ کیا
کہ دیکھو ہم بڑے دور سے آئے ہیں، لمبا سفر کر کے ہیں، کسی کے ساتھ ایک بندہ، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ دو سواریاں، کسی کے ساتھ تین سواریاں۔ ظاہری بات ہے رستے کا بھی خرچہ ہے، سواریوں کا بھی خرچہ ہے، اپنی بھی کچھ دیہڑی لگانی ہے، اور لمبا سفر کر کے آئیں، کوئی 50 میل، کوئی 100 میل، کوئی 200، کوئی 300 میل۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم فرعون کے ساتھ وہ کر لیں، طے کر لیں، مزدوری طے کر لیں، اجرت طے کر لیں کہ ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح، یہ ایسے ٹھڑکا دیا جائے گا بعد کے اندر۔ تو پھر جادوگروں نے فرعون کو یہ کہا کہ آئن لنا لاجرن، کہ ہمیں اجرت ملے گی، اجرت دی جائے گی۔ یہاں سے ایک بات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون کا جو غلبہ تھا، جو فرعون کا رعب تھا، وہ جادوگروں کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ آئن لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اجرت ملے گی، پھر تو ہمیں اجرت ملے گی نا۔ اس انداز کے اندر انہوں نے سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم سفر کر کے آئے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، غالب آنا نہ آنا وہ بعد کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری چونکہ مزدوری ہے نا، سواریوں کا خرچہ ہے، کرایہ ہے، لوگوں کا خرچہ ہے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ ڈرتے ہوئے انہوں نے شاید یہ پوچھا کہ آئن لنا لاجرن، کیا ہمیں اجرت ملے گی، اجرت دی جائے گی، سوالیہ انداز کے اندر پوچھا۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہوئے غلبہ پانے والے، یعنی کہ اگر ہم مغلوب ہوئے تو ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یہاں سے دھکے ملیں گے، اگر ہم غالب ہوئے تو اس صورت کے اندر ہمیں اجرت ملے گی۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، تو یہ تمہیں اجرت بھی ملے گی اور تمہیں القاب بھی دیے جائیں گے، یعنی کہ تمہیں لقب بھی دیے جائیں گے، جو بادشاہ جو القاب دیتا ہے تمہیں نوازا بھی جائے گا، اور مقربین میں بھی شامل کر لیا جائے گا، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کہ ڈالو تم جو تم ڈالنا چاہتے ہو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ تو مختلف تفسیروں کے اندر تعداد لکھی جادوگروں کی، اکثر جو راجے وہ 72,000 کی تعداد ہے، کہ 72,000 جادوگر تھے اس وقت میدان کے اندر جو اس وقت پہنچے ہوئے تھے۔ تو ان کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈالو تم جو ڈالنا چاہتے ہو، جو تمہارے پاس جادوگری ہے تم ظاہر کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو سب نے ایک ایک لاٹھی اور ایک ایک رسی میدان کے اندر چھوڑی، جو دو دو ان کے پاس تھی۔ یہاں تو ہے کہ ہر ایک نے یہ کیا، تو اس طرح پھر وہ پورا کا پورا میدان وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں سے بھر گیا، جس کی تعداد 1,44,000 بن گئی۔ تو اب یہاں سے ایک اندازہ تو ہم یہ سوچیں کہ وہ میدان کتنا بڑا ہوگا، جس میدان کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر سانپ ہے۔ یہاں تو 2-4 آ جائیں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو 1,44,000 سانپ، پھر لوگوں کا جمع غفیر، اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ، پھر وہ سانپ بن گئے۔ جادوگری تھی اس وقت، ویسے بھی عروج پر تھا جادو، بڑا وہ نام تھا اس وقت جادو کا، لوگ بڑے دیکھتے تھے۔ تو بہت زیادہ تعداد کے اندر وہ رسیاں جو سانپ بن گئی، لاٹھیاں جو سانپ بن گئی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ہاروت اور ماروت میں لکھا کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جادو کے ذریعے انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے اور گدھے کو انسان بنایا جا سکتا ہے، اتنا سخت قسم کا بھی جادو ہوتا ہے۔ تو جب یہ سارے کے سارے سانپ بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا جو عصا مبارک تھا اسے زمین کے اوپر چھوڑا، تو وہ اژدہا بن گیا، وہ بڑا سانپ بن گیا۔ جب بڑا وہ اژدہا بنا تو اس نے چھوٹی چھوٹی جو رسیاں تھیں 1,44,000 کو آنن فانن نگل لیا، کھا لیا۔ تو جب ان کو کھا لیا تو وہ جادوگر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے یہ، تو بلکہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی معجزہ ہے، کوئی اللہ رب العزت کی کوئی نشانی ہے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس کا ذکر ہے۔ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک، پس ہوا وہ اچانک نگلتا ہوا، نگلنے لگا وہ جو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، ما یأفکون، وہ جو انہوں نے جھوٹ وہ جو اپنا رکھا تھا، بنا رکھا تھا، اس کو وہ نگل گیا۔ فُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر کیا ہوا کہ وہ ڈال دیے گئے سجدے میں، جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ سجدے میں گر گئے سارے کے سارے، اور ان کی زبانوں کے اوپر ایک الفاظ تھا، قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا۔ جب اس کیفیت کو دیکھا تو اصل تو اصولی اور انصاف کا تو یہی تقاضا تھا، جو موکل ہوتا ہے نا
جو اس کا وکیل ہوتا ہے، وکیل کی ہار جیت کے اوپر موکل کی ہار اور جیت ہوتی ہے۔ جو وہ کیس جس کا ہوتا ہے، اگر اس کا جو وکیل ہوتا ہے اگر وہ کیس ہار جائے تو وہ خود گویا کہ کیس ہار گیا، اگر وکیل کیس جیت گیا تو وہ گویا کہ جیت گیا۔ تو یہ جو 72,000 جادوگر تھے، اصل کے اندر یہ تو فرعون کے وکیل تھے، فرعون کی طرف سے بلائے گئے تھے، فرعون کی دربار کے اندر، فرعون کے محل کے اندر ان کو دعوت دی گئی تھی۔ تو جب 72,000 وکیل ہار گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ موکل بھی ہار مان لیتا، چونکہ وکیلوں کی ہار موکل کی ہار ہوتی ہے، لیکن ضد تھی۔ اس نے وہ اپنا رخ بدلا اور کہنے لگا کہ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو میری اجازت کے بغیر، کہ میں تمہیں اجازت دیتا اس کے بعد تم ایمان لاتے، لیکن تم تو ایمان لے آئے۔ اس نے پھر ایک وہ اپنی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا اور ایک جھوٹ وہ اپنایا، کہنے لگا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تم ان کے شاگرد ہو، الیاذ باللہ، یہ کہنے لگا۔ پھر گویا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جادوگری کے اندر تم سارے کے سارے شاگرد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، وہ تو اللہ رب العزت کی نشانی تھی ان کے پاس۔ تو فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر کہنے لگا کہ عن قریب تم جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر کل کی آیت کے اندر آئے گا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ پھر فرعون نے کہا کہ اب تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں گے سزا کے اندر، اور تمہیں سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے گا۔ پھر جواب کے اندر جادوگروں نے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے